اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خیر المبشرین والمنذرین شفیع المذنبین المخاطب طٰہٰ و یاسین النبی المؤید ورسول مسدد ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ثم الصلاة علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المبین والفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انا للہ وانا الیہ راجعون رضا بقضائہ وتسلیما لامرہ۔ عزیزان سید الشہداء، آج آپ اس کا غم منانے کے لیے تشریف لائے جس کا گھر اجڑ گیا ایک دوپہر میں کربلا کی سرزمین پر۔ ایک نہیں 72 لاشیں ہیں، بیویاں رو رہی ہیں اپنے والی و وارث کو۔ عزیزان سید الشہداء، ہر بیوی رو رہی ہے حسین کو۔ کون حسین؟ جو رسول کا نواسا تھا۔ اسی حسین کے لیے جب ولادت ہوتی ہے تو رسول کو آ کے جبریل خبر دیتے ہیں، یا رسول اللہ، آپ کا یہ نواسا کربلا کی سرزمین پر 3 دن کا بھوکا و پیاسا ذبح کیا جائے گا، اپنے عزیزوں کے ساتھ، اپنے اقربا کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ۔ بی بی زہرا تڑپ جاتی ہیں، اے بابا کیا آپ اس وقت ہوں گے؟ رسول خدا فرماتے ہیں، اے زہرا، جب آپ کا لال شہید ہوگا تو نہ ہم ہوں گے، نہ علی مرتضیٰ ہوں گے، نہ حسن ہوں گے، نہ آپ ہوں گی۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ بی بی زہرا تڑپ جاتی ہیں، سوال کرتی ہیں، اے بابا ہمارے لال پر روئے گا کون؟ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ رسول اللہ جواب دیتے ہیں، اے بیٹی فکر مت کرو، اللہ ایک ایسا گروہ پیدا کرے گا جس کی عورتوں پہ روئیں گی، جس کے مرد پہ روئیں گے، جس کے جوانوں پہ روئیں گے، جس کے بچوں پہ روئیں گے۔ آ جائیے کربلا کے میدان میں، ایک ایک کر کے حسین کے ساتھی جا رہے ہیں۔ کبھی حر کا بیٹا گیا، شجاعت کے جوہر دکھائے، شہید ہوا، آواز دی، بابا خبر لیجئے۔ حر اپنے بیٹے کے لاشے پر پہنچتا، اس سے پہلے آقا حسین حر کے بیٹے کے جنازے پہ پہنچ گئے۔ کہتے ہیں، اے حر تم ہٹ جاؤ، اپنے جوان بیٹے کا لاشا اٹھاتا ہے۔ عزیزان محترم، آقا حسین حر کے جوان بیٹے کا لاشا لے کے آ رہے ہیں۔ کبھی مسلم ابن اوشجا گئے، خون میں نہا کے واپس آئے۔ کبھی حبیب ابن مظاہر گئے، بچپن کے دوست ہیں لیکن حسین سراہنے ہیں۔
کبھی زہیرقین گئے، اب عائشہ کی باری آئی، کبھی اون و محمد گئے، بھانجے ہیں کس دل سے اجازت دی ہوگی، لیکن حسین نے اذن دیا۔ زینب کے لاڈلے خون میں نہا گئے، لاشا کا حسین مولا عباس خیمے میں لے آئے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ اب وہ میدان میں گیا جسے یتیم حسن کہا جاتا ہے۔ یتیم حسن نے گھوڑے سے گرتے ہوئے آواز دی، چچا میری مدد کو آئیے۔ لیکن چچا جب قاسم کے سرانے پہنچے تو جناب قاسم کی لاش کے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے تھے۔ قاسم کا لاشا لے کر آقا حسین خیمے میں آ گئے، اور ایک وقت ایسا بھی آیا جب حسین کے علی اکبر نے اجازت مانگی۔ آقا حسین نے کہا، اے علی اکبر، جس نے تمہیں 18 سال پالا ہے اس زینب سے اجازت لے لو، جس ماں نے تمہیں پالا ہے اس ماں سے اجازت لے لو، پھر میرے پاس آنا۔ مجھے نہیں پتا کس طرح جناب علی اکبر نے ماں سے اور پھوپھی سے اجازت لی، لیکن ہاں حمید ابن مسلم جو راوی ہے کہتا ہے کہ جب جناب علی اکبر خیمے سے رخصت ہو کر باہر آنا چاہتے تھے تو منظر عجیب تھا، ایسا لگتا تھا کہ کسی بھرے گھر سے کسی جوان کا جنازہ نکل رہا ہو۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ علی اکبر میدان میں آئے اور سینے پر برچھی کھا کے سو گئے۔ آقا حسین نے علی اکبر کے سینے سے برچھی کا پھل نکالا۔ برچھی کا پھل نکلنا تھا، روح جنت کو پرواز کر گئی۔ کہنے دیجئے کہ شبیہ رسول دنیا سے رخصت ہو گیا۔ حسین نے لاشے کو اٹھایا، لے کے چلے، گرے، پھر اٹھایا، لے کے چلے، پھر گرے، آواز دی، اے بنی ہاشم کے بچوں، اپنے بھیا کا لاشا لے چلو۔ بنی ہاشم کے بچے آئے، لاشا خیمے میں پہنچ گیا، بیویوں میں کوہرام مچ گیا۔ عزیزان محترم، آپ کی آوازیں بلند ہو گئیں، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ اب حسین ایک بلندی پر آئے، آواز دی، هل من ناصر ینصرنا، هل من مغیث یغیثنا، هل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ۔ یہ آواز خیمے میں آئی، ایک ننھے ششماہ شیرخوار علی اصغر نے اس آواز استغاثہ کو سنی، اپنے کو جھولے سے گرا دیا، خیمے میں تلاطم مچا، بیویوں کے رونے کی آواز سنی۔ آقا حسین خیمے میں آئے، اے بہن زینب، ابھی تمہارا بھائی زندہ ہے، رونے کا کیا سبب ہے؟ بیویوں نے بتایا، آقا حسین آپ کی آواز استغاثہ سن کر علی اصغر نے اپنے کو جھولے سے گرا لیا ہے۔ آقا حسین نے کہا، اے بہن زینب، علی اصغر کو مجھے دے دو۔ علی اصغر کو لیا، میدان میں آئے، ظالموں کی طرف علی اصغر کو دکھایا، علی اصغر کی سوکھی زبان دکھائی اور علی اصغر کو جلتی ہوئی ریت
لٹا دیا۔ اے اصغر تم بتا دو ان ظالموں کو کہ 3 دن کے بھوکے ہو، 3 دن کے پیاسے ہو۔ علی اصغر نے اپنی سوکھی زبان ہونٹوں پہ پھرانا شروع کی۔ تلاتم مچ گیا۔ پسرے سعد نے کہا اینا اینا ہرملہ، ہرملہ کہاں ہے؟ ہرملہ تیر انداز تھا، بہت بہادر تھا، اس کو بلایا گیا۔ اقطع کلام الحسین، حسین کے کلام کو قطع کر دے۔ ہرملہ نے تیر کو چلہ کمان میں جوڑا، چاہتا ہے کہ علی اصغر کے گلے کو چھید دے۔ 3 تیر چلایا لیکن سارے تیر نشانے سے چوک گئے۔ آخرکار پسرے ساتھ کہتا ہے اے ہرملہ تجھے کیا ہو گیا ہے؟ تو ایک بچے کو ذبح نہیں کر پا رہا ہے۔ ہرملہ نے کہا اے پسرے سعد تو وہ نہیں دیکھ رہا ہے جو میں دیکھ رہا ہوں۔ کبھی رسول خدا آ جاتے ہیں، کبھی علی مرتضیٰ آ جاتے ہیں، کبھی بی بی فاطمہ آ جاتی ہیں، سب کہتے ہیں میرا بچہ بے قصور ہے، میرا بچہ پیاسا ہے، اسے کیوں ذبح کر رہا ہے؟ آخرکار ہرملہ نے دل سنبھالا اور چوتھا تیر علی اصغر کی طرف روانہ کیا۔ یہ تیر علی اصغر کے گلے پہ لگا اور علی اصغر کا گلا کٹ گیا۔ حسین کے بازو میں تیر پیوست ہو گیا۔ حسین نے چلو میں علی اصغر کے گلے کا خون لیا اور اپنے چہرے پر مل لیا۔ عزیزان محترم، حسین علی اصغر کی لاش کو لیے ہوئے خیمے کی طرف بڑھے، 7 قدم آگے 7 قدم پیچھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، بہت ہی دل سنبھالا ہوگا، آواز دی ہوگی اے رباب آؤ اپنے بچے کو لے جاؤ۔ رباب سے پہلے جناب سکینہ آ گئی اور کہتی ہے اے بابا علی اصغر کو پانی پلا لائے، بابا میں بھی بہت پیاسی ہوں۔ اب جو دیکھا علی اصغر کا گلا چھدا ہوا، حسین نے رباب کی گود میں دیا۔ رباب بچے کو، کبھی بچے کو دیکھتی ہیں، کبھی آسمان کو دیکھتی ہیں۔ رباب نے کچھ نہ کہا، صرف یہ کہا اے میرے لال، کیا تیرے جیسے بچے بھی نہر کیے جاتے ہیں؟ علی اصغر کی لاش کو امام نے اپنے ہاتھوں میں لی، ذوالفقار سے ایک ننھی سی قبر کھودی اور کھودنے کے بعد علی اصغر کو دفن کر دیا۔ ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کے شبیر اٹھ کھڑے ہوئے، دامن کو جھاڑ کے، وقت بہت کم ہے، رسول کا نواسا آسمان کو دیکھتا ہے، کہتا ہے اے زینب وقت بہت کم ہے، اب ہمیں بھی میدان جنگ میں جانا ہے، چلو اسرار امامت سید سجاد کے حوالے کریں۔ ایک ایک بیوی کو سلام آخر کرتے ہیں، جناب سید سجاد کے پاس آتے ہیں، اے بیٹا غصے اٹھو،
اے بابا یہ کیا ہو گیا؟ اے بابا آپ کا پورا جسم زخموں سے چھلنی ہے۔ اے بابا کیا ہوا؟ اے بابا علی اکبر کہاں ہے؟ اے بابا قاسم کہاں ہے؟ اے بابا اونو محمد کہاں ہے؟ آقا حسین نے کہا اے سید سجاد بس اتنا سن لو کہ مردوں میں تمہارے اور میرے علاوہ کوئی باقی نہیں رہا۔ برابر کا بھائی عباس بھی فرات کے کنارے شانے کٹا کے سو رہا ہے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ آقا حسین نے سید سجاد سے کہا، سید سجاد سے کچھ کہتے اس سے پہلے سید سجاد نے کہا اے پھوپھی اماں میرا عصا اٹھائیے، مجھے بھی میدان جنگ میں جانا ہے، بابا کے اوپر اپنی جان نثار کرنا ہے۔ امام نے کہا اے بیٹا سید سجاد اسرار امامت تمہارے حوالے، بیویوں کا قافلہ تمہارے حوالے۔ اے بیٹا اب تمہیں بازاروں میں جانا ہوگا، اے بیٹا اب تم پر مظالم سہنے ہوں گے، اے بیٹا اب تم پر مظالم پڑیں گے اور تمہیں مظالم سہنا ہے، اس لیے کہ نانا کا دین بچانا ہے۔ حسین بیمار بیٹے سے رخصت ہوئے، میدان میں آئے اور خطبہ دیا اے ظالموں کیا میں نے شریعت کو بدلا ہے؟ کیا میں نے حرام کو حلال کیا ہے؟ کیا میں نے حلال کو حرام کیا ہے؟ تم میرے خون کے کیوں پیاسے ہو؟ سنیں گے اس کے جواب میں دشمنوں نے تیر پھینکے، تلوار پھینکی، تلوار سے وار کیے، جس کے ہاتھ میں کچھ نہ تھا اس نے پتھر برسائے۔ رسول کا نواسا مظلوم ہے، رسول کا نواسا دیکھ رہا ہے، جوش آیا، حسین نے تلوار کو نیام سے نکالی اور ایسا حملہ کیا کہ میمنہ سے میسرہ اور میسرہ سے میمنہ کی طرف اتنے شدید حملے کیے کہ چاروں طرف سے یا حسین کی آوازیں آ رہی تھی، آوازیں غیبی آئی، تیروں پہ تیر کھا چکے، بس اے حسین بس، نیزے پہ نیزے کھا چکے، بس اے حسین بس، اب سر جھکا دو سجدہ بیداد کے لیے، کچھ امتحان چھوڑ دو سجاد کے لیے۔ حسین نے تلوار کو نیام میں رکھا، اب کیا تھا، باغی ہوئی فوجیں سمٹی اور ہر طرف سے حسین پر حملے ہونے لگے، کوئی تیر مارتا ہے، کوئی پتھر مارتا ہے، کوئی تلوار چلا رہا ہے۔ حسین گھوڑے پر نہ سنبھل سکے، زمین پر تشریف لائے، اور زمین پہ کیا تشریف لائے، اتنے تیر جسم مبارک پہ تھے کہ تاریخ بتاتی ہے کہ حسین تیروں پر معلق تھے۔ شمر آگے بڑھا، قند خنجر ہے، چاہتا ہے کہ حسین کو ذبح کر دے۔ سیاہ آندیاں چل رہی ہیں، آسمان کو گرہن لگا، جناب زینب کا دل گھبرایا۔ ایک ٹیلے پر زینب آئی، جسے آج ٹلہ زینبیہ کہا جاتا ہے،
منظر دیکھا کہ حسین زمین پہ ہے، شمر کا کند خنجر ہے، حسین کی گردن ہے۔ جناب زینب نے کہا اے شمر، تو میرے بھائی کی گردن پر کند خنجر چلا رہا ہے، میرا بھیا بہت پیاسا ہے، 3 دن کا پیاسا ہے۔ آواز جناب زینب کی امام حسین علیہ السلام کے کانوں میں گئی، آواز دی اے بہن زینب، ابھی تمہارا بھائی زندہ ہے، خیمے میں چلی جاؤ۔ ادھر جناب زینب خیمے کی طرف بڑھی، ادھر شمر نے کند خنجر پھرایا، رسول کا نواسا ذبح ہو گیا۔ واہ حسینہ، واہ حسینہ، الا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین بکربلا کی آواز فضا میں گونجی۔ دشمنوں نے فتح کے نقارے بجائے، ظالم خیموں کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ظالم نے خیموں سے مال و اسباب لوٹنا شروع کیا۔ جناب سکینہ کے تازیانے لگائے، گالوں پہ تماچے مارے، کانوں سے بندے چھین لیے، خیموں میں آگ لگا دی گئی۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ اس نے دیکھا کہ ایک بی بی جو بالا قد ہے، جلتے ہوئے خیمے ہیں، ایک خیمہ جلتا ہے تو بی بی دوسرے خیمے میں چلی جاتی ہے، دوسرا خیمہ جلتا ہے تو تیسرے خیمے میں چلی جاتی ہے۔ اور اس نے دیکھا کہ جلتے ہوئے خیام میں داخل ہوئی اور کوئی چیز اٹھا کے لائی۔ حمید کہتا ہے اس نے سوچا کوئی قیمتی چیز خیمے میں رہی ہوگی، لیکن جب اس نے غور سے دیکھا تو اس بی بی کے ہاتھ میں ایک جوان تھا۔ پتہ کیا تو پتہ چلا یہ بیمار امام ہے، جسے جناب زینب خیمے سے نکال کے لائی ہے۔ جناب زینب نے وقت امام سے پوچھا اے بیمار کربلا، اے سید سجاد، کیا ان خیموں میں جل کر مر جائیں یا خیموں سے باہر نکلیں؟ امام نے کہا جان بچانا لازم ہے۔ عزیزان محترم، سناٹا چھا گیا، مال و اسباب لٹ گیا، بیویاں خاک پر بیٹھی ہیں۔ جناب زینب کے سپرد کیا تھا نا، جناب سکینہ کو خیال آیا، جناب سکینہ نظر نہیں آتی۔ اے ام کلثوم، چلو سکینہ کو دیکھیں۔ ایک ٹوٹا ہوا تلوار کا ٹکڑا لیا، خیمے سے آگے بڑھی۔ اے سکینہ کہاں ہو؟ سکینہ آواز دو، پھوپھی تمہیں تلاش کر رہی ہے۔ ایک نصیب سے رونے کی آواز آئی۔ سکینہ، سکینہ کی آواز ہو سکتی ہے۔ جناب زینب آگے بڑھی، دیکھا ننھی بچی لاش سے لپٹی ہوئی رو رہی ہے۔ جناب سکینہ کو اٹھایا، اے بیٹی تم کس کی لاش سے لپٹی ہوئی ہو؟ جناب سکینہ نے کہا اے پھوپھی اماں، میں اپنے بابا کو تلاش کر رہی تھی کہ اس لاشے سے آواز آئی، الیہ الیہ، سکینہ ادھر آ، تیرا بابا آیا ہے۔ میں بابا کے پاس آ گئی۔
عزیزان محترم، شام غریب آ گئی، شام غریب آ گئی۔ کل تک عباس پہرا دیتے تھے، لیکن آج جناب زینب پہرا دے رہی ہیں۔ دیکھا، ایک روشنی دیکھی، ایک سوار بڑھتا ہوا چلا آ رہا، ایک روشنی دیکھی، ایک سوار بڑھتا ہوا چلا آ رہا ہے۔ جناب زینب نے کہا، اے سوار، ابھی ہمارے بچے تھک ہار کے سوئے ہیں، صبح کو آ جانا، اب تک سب نے لوٹ لیا ہے، جو بچا ہے اگر تجھے لوٹنا ہے تو صبح میں لوٹ لینا۔ لیکن سوار نہ رکا۔ علی کی بیٹی نے سوار کو قریب آتے دیکھ، سوار کو قریب آتے دیکھا اور گھوڑے پر ہاتھ ڈال دیا اور کہا، تجھے میں روک رہی ہوں اور تو بڑھتا ہوا چلا آ رہا ہے۔ یہ سننا تھا کہ سوار نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹائی۔ اے زینب، تم نے اپنے بابا کو نہ پہچانا۔ یہ سننا تھا کہ جناب زینب پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اے بابا، جب آپ کا نواسا شہید ہو رہا تھا تب آپ کہاں تھے؟ اے بابا، جب علی اکبر کے سینے پر برچھی لگی آپ کہاں تھے؟ اے بابا، جب عباس کے شانے قلم ہوئے آپ کہاں تھے؟ اے بابا، جب قاسم کی لاش پامال ہوئی آپ کہاں تھے؟ اے بابا، سکینہ کے گالوں پہ تماچے لگے آپ کہاں تھے؟ اے بابا، ہمارے سروں سے چادریں چھین لی گئی آپ نہ آئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔